وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 50۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے عذاب جہنم کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا اور اگر اسے برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت ہی مایوس، آس و امید توڑ بیٹھنے والا ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 50۔ لفظی ترجمہ، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اگر ہم اس کو چکھائیں رحمت اپنی جانب سے، من بعد ضراء، اس سختی کے بعد، مست ہو جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور وہ کہے گا ھذا لی، کہ میں اس کا مستحق تھا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، بالفرض اگر میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹایا جاؤں، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو وہاں بھی میرے لیے اچھا ہوگا، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس ہم ضرور خبر دیں گے کافروں کو، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں چکھائیں گے سخت عذاب۔ سامعین اکرام، انسان کی ظاہر پرستی اور ظاہر کی طرف متوجہ ہے اور یہ حقیقت کو بھول گیا ہے، باطن کو بھول گیا ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جب انسان سوچ و فکر سے کام نہ لے تو وہ ظاہری حالات سے متاثر ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے یا پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے۔ دیکھیں، اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ایک امانت تصور کرنا چاہیے، اور یہ ہے اللہ کی امانت۔ ہمارے پاس جو جسم ہے سامنے کرام، جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس میں ہمارا قطعاً کوئی حصہ یا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، روح بھی اللہ کی ہے، جسم بھی اللہ کا ہے، زندگی بھی اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ تمام نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اب سوچنے اور سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان سوچے سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں یا آئی ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میرا گول کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میری ترجیحات کیا ہیں۔ اگر وہ سوچے گا تو پھر تو یہ ہے کہ اس کے لیے پھر روشنی کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، اور وہ قرآن ہے اور روشن چراغ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
ان سے اگر وہ رابطہ کرے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا، اور اگر یہ ہدایت سے منہ موڑ لے تو پھر یہ فرضی یعنی گمان کی ایک زندگی گزارے گا، گمان کی زندگی گزارے گا، پھر یقیناً چونکہ اس نے حق کی طرف رجوع نہیں کیا تو پھر یہ ایک گمان کی، یہ باقی پھر گمان رہ جاتے ہیں سامعین کرام۔ حق ایک ہے، اور ماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حق کے علاوہ باقی سب گمراہی ہے۔ تو یہ گمراہی کے یعنی گمراہی میں زندگی گزارنا یہ تو بے وقوفی ہے، گمان کی زندگی۔ وما يتبع اکثرهم الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں سے اکثر جو ہے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان حقیقت سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ دیکھیں گمان ہوتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ گمان کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل چیز یقین ہوتی ہے، اصل چیز حق ہوتا ہے، اور اس پر یقین اصل چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی حالات کو دیکھو، کہ اگر تم دنیا کو خیر سمجھ بیٹھے ہو، دنیاوی مال و متاع کو تم نے خیر سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ تو خیر نہیں ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ اگر یعنی خیر، اور پھر تم دنیا کے خیر کی تو طلب میں پڑے رہتے ہو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر خیر کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، یعنی گزشتہ سبق سے یہ بالکل مربوط ہے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قُنُوطٌ، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ تو ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی سلسلے میں اگر وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اگر ہم اس کو چکائیں رحمتًا منا، اپنی طرف سے کوئی رحمت، یعنی کوئی بھی مطلب نعمت دے دیں اسے، وہ تکلیف ہٹا دیں، من بعد ضرہ، اس تکلیف کے بعد مست ہو جو اسے پہنچی، لَيَقُولُنَّ، تو یہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سمجھے اور اللہ کا شکر ادا کرے، وہ کہے گا، ضرور وہ کہے گا ھذا لی، میں تو اس کا مستحق تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں قیامت نہیں مانتا، یعنی میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، یعنی میں نہیں مانتا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں سامعین کرام، اچھا بہرحال میں تھوڑا سا یہ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، میرے لیے وہاں بھی اچھا ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نتائج مرتب کرتے ہیں کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو مجھے نہیں مانتا، میری ملاقات کو اس نے جھٹلا دیا ہے، اس کو میں ضرور عذاب کا مزہ چکاؤں گا، اور وہ سخت عذاب ہوگا۔ بہرحال دیکھیں، ایک تو یہ ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی ہر آیات کو اپنے لیے سمجھیں اور اس میں اپنے لیے نصیحت تلاش کریں۔ دیکھیں باطل کے سہارے آج بھی ہم جی رہے ہیں، باطل کو بنیاد بنا کے باطل کی بنیاد پر ہم جی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم میں سے اکثر کا کوئی کاروبار لگا ہوگا، کوئی کاروبار چمک رہا ہوگا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور کسی کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دونوں طبقات پائے جاتے ہیں کہ ایک مصیبت میں مبتلا ہے، ایک میں اللہ تعالیٰ کی یعنی بظاہری نعمتیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں ظاہری نعمتیں۔ حقیقی نعمتیں تو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ وہ قرآن ہے، وہ وحی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہے، اچھے اعمال ہیں، وہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دے دے تو یہ نعمتیں ہیں اصل میں۔ لیکن انسان مادیت پرستی کا شکار ہے، اور مادے کو اس نے کچھ سمجھ لیا ہے، اور مادے کے آنے جانے پہ یہ کبھی مایوس ہو جاتا ہے اور کبھی جو ہے اتراتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں چاہیے،
یعنی اس کا انحصار اور توکل اعتماد اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اس کی دیکھیں ہماری امیدوں کا مرکز ذات باری تعالیٰ ہونا چاہیے۔ ہر خیر و شر کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سامنے کرام۔ یہاں خیر و شر کے الفاظ آ رہے ہیں اس لیے میں استعمال کروں تاکہ تھوڑا سا آپ کو مشکل نہ ہونا۔ ہر خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خیر و شر اس میں آزمائش ہے انسان کی، یہ بھی میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا۔ تو بہرحال یہاں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، یعنی اگر کوئی تکلیف انسان پہ آتی ہے، یہ اسی آیت کا تسلسل ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا، یعنی تنگی آتی ہے، پھر اگر تنگی فراوانی میں بدل دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، حالات کے بدلنے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور انسان کو آزماتا ہے، تو اس حالت میں بھی یہ اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا۔ لَيَقُولُنَّ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کہتا ہے یہ میرے لیے ہے، یعنی میں اس کا مستحق ہوں، یہ تو میرا جوڑ توڑ ہے، یہ ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، تو میں نے علاج کروایا، ٹھیک ہو گیا، میں نے پیسہ اور پھینک دیا اپنے کاروبار میں لگا دیا تو اس سے مجھے منافع ہونے لگا، یہ یعنی اس کا میں مستحق ہوں، میرا جوڑ توڑ، میرا علم، میرا کمال۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں گمان نہیں کرتا قیامت، یعنی قیامت سے اللہ کی توحید کو نہیں مانتا یہ شخص۔ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے سامعین کرام کہ یہ زبان سے ایسا کہے، یہ ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے جس کی بنیاد گمان پہ ہے۔ یہاں دیکھیں گمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر آپ تھوڑا سا ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں نا، ٹیکسٹ کو دیکھیں اور پھر میری باتوں کو بھی سنیں تو آپ کو تھوڑا سا مزید یعنی اس میں دلچسپی ہوگی۔ صرف تقریر سننے اور ٹیکسٹ آپ کے سامنے نہیں ہے نا آپ کو، تو بہرحال پھر مطلب دیکھ لیں۔ وما اظن الساعۃ، میں نے آپ کو گمان کی بات کی کہ ما یتبع اکثرهم الا ظنا، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ گمان کی بنیاد پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے اور یقینی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک تقریباً اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں دین کی، ہمارا جو دین ہے اس کی بنیاد گمان نہیں ہے، اس کی بنیاد جو ہے دلیل ہے، ٹھوس علم ہے، اور ٹھوس علم قرآن کا ہے، ٹھوس بات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی تو گمانات ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہمارا یہ تو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ہمارا ایمان آخرت پر نہیں ہے، قیامت پر نہیں ہے، بعث بعد الموت پر نہیں ہے، عذاب قبر پہ نہیں ہے، جنت پہ نہیں ہے، دوزخ پہ نہیں ہے، کوئی ہمارا یعنی ٹھوس یقین نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو وما اظن الساعۃ قائمہ، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ، اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گمان، اب گمان کی بنیاد پہ، یعنی یہ مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے اس معاشرے میں اکثر لوگوں کی بنیاد، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہی پاس کیوں نہ ہو، کیا ہی انہوں نے علم کے مدارج طے کیے ہوں، ساری جماعتیں پاس کر لی ساری، لیکن وہ اس کی دین کے بارے میں بنیاد گمان پہ ہے۔ اور یہ تو میں، آپ بھی اس بات کے شاید، کوئی بھی ہو، یعنی صدر ہے، وزیر اعظم ہے، یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کو یہ یعنی ہمارے معاشرے کے اونچے عہدے ہیں، اور یہ سب سے قابل ترین ہستیاں ہم چلیں لگا لیں کہ ہماری نظر میں ان کی بہت زیادہ علم ہے، زیادہ پہنچ ہے، زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ دیدہ ور ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو آج 2018 یہ میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی جو ہے یہ سب جو ہے نا یہ یعنی گمان پہ زندگی گزارنے، پھر آپ کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے مالکان سمیت، پھر جو ان کے اینکرز ہیں، سارے گمان پہ بنیاد ہے۔ ایسا نہیں ہے، گمان حق سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا، یہ بات ذرا سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جو سامعین کرام یہ مضمون بیان ہو رہا ہے
اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، اس کے اندر اترنا ہوگا، اس میں تدبر کرنا ہوگا کہ کہیں یہ میرا حال تو نہیں ہے۔ تو وما اظن الساعۃ قائمہ، مجھے نہیں، میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ یہی بات جو ہے یہ ہماری معاشرے کی ہے، یعنی ہمارا خیال نہیں ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا اور ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں وہاں اچھی یا بری سزا یا جزا ملے گی، یہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں، میں آپ کو یعنی اس کے ثبوت کے طور پہ، اپنی بات کے ثبوت کے طور پہ یہ معاشرہ پیش کرتا ہوں جو ہر حلال حرام کی تمیز سے فارغ ہے، یہ ہر حلال اور حرام کی تمیز سے فارغ ہے۔ دفتروں میں جائیں، اونچے اس میں چلے جائیں، ہر جگہ جو ہے وہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ تو وما اظن الساعۃ قائمہ، یہ ہمارا یہ گمان جو ہے ہماری زندگی میں رچ بس گیا ہے۔ دیکھیں، دین کے متعلق بھی ہمارا اپنا گمان ہے، قرآن کے متعلق ہم سب لوگ ایک گمان کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، یقین کے تحت زندگی نہیں گزار رہے۔ اور پھر جو خیالات ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ان کی بنیاد گمان ہے، یقین نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یقین ہے تو میں مان لوں گا، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ کا یقین جو ہے وہ باطل پہ ہے، حق پہ آپ کا یقین نہیں ہے، باطل پہ یقین ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک گڈی 5,000 کی لے لیں، 5 لاکھ روپے ہو گئے، آپ رکھ دیں اور ادھر یعنی ایک آدمی سے کہیں کہ بھئی یعنی آپ سوچیں، خود ہی سوچیں، زیادہ ہمارا جو اعتماد ہے، عقیدہ ہے، وہ ظاہر پہ ہے، باطن پہ نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، یہ میرا شعر تو نہیں ہے، یہ آپ کے شعراء نے کہا ہے، میں آپ کو استعمال کر کے دے رہا ہوں۔ تو بتوں سے ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ظاہر سے، یہ دکان ہے میری، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرا فیملی ہے، یہ میرا مالدار باپ ہے، یہ میرا خان باپ ہے، یہ سب کچھ مجھے ملنے والا ہے، ظاہر پر امید ہے، اور ظاہر کو ہم نے بت بنا لیا ہے۔ تو بہرحال یہ ذرا سوچنے کا مقام ہے، لیکن یہاں آپ یعنی پہلے میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا نا کہ ان 2 آیات کا آغاز لفظ انسان سے ہوا ہے، لیکن اب اس انسان کو جو ان صفات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کافر قرار دے رہا ہے کہ یہ کافروں کا عقیدہ ہے جو گمان کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةُ قَائِمَةٌ، میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اب یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوں یا نہ ہوں وہ تو ایک الگ بات ہے، اور میں نے خود سنے اپنے اس کانوں سے کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ الفاظ ایک مسلمان کے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے بھئی، بس ایسی دبکا شپکا ہے، یہ میں نے خود سنے ہیں اپنے کانوں سے، آپ نے پتہ نہیں سنے ہو یا نہیں سنے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نہیں 2 سے تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں ہر وقت نہیں کی جاتی، خاص مواقع پہ کی جاتی ہیں۔ ایک تو انفرادی طور پہ، یعنی میں نے سنا ایک آدمی سے، اور پھر ایک محفل میں بیٹھ کے 2 آدمی بات کر رہے تھے تو ان سے میں نے سنا کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے۔ ما اظن الساعۃ قائمہ ولئن رجعت الی ربی۔ اب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، دوبارہ کہتا ہوں، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى، میں اگر اپنے رب کے پاس گیا تو میرے پاس وہاں بھی اچھا ہوگا۔ یعنی اس کی بنیاد کیا ہے کہ بھئی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، خوبصورت گاڑی ہے، خوبصورت مکان ہے، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اور بس اچھی زندگی گزار رہی۔ اب وہ میرا رب ہے، اگر میں گیا بھی بالفرض، اب یہ پھر گمان ہے اس کا یہ پھر ایک گمان اس نے قائم کر لیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ مزے میں رکھ رہا ہے، وہاں وہ میرا رب یہاں مجھے دے رہا ہے، وہ وہاں کیوں نہیں دے گا۔ اب یہ گمان اس نے قائم کر لیا، بھئی میرا تو ایسا یقین نہیں ہے، اگر میں گیا وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّ، اور یہ ایسے افراد موجود ہیں سامنے کرام، ٹھوس یقین کے تحت زندگی گزار رہے ہیں کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مزے دیے ہیں، وہاں بھی مزے دے گا، آرام سے عیش و آرام یہاں بھی دیا ہوا ہے، وہاں بھی دے گا۔
اب یہ پھر گمان کا آگے، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى۔ بس اب یہ تصورات ہیں لوگوں کے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آج کے تصورات ہیں، وہ جو شان نزول کے حساب سے وہ آج بھی حالات ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، دین کے پابند نہیں تھے۔ آج بھی ہم اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، دین کے پابند نہیں ہیں۔ حقیقت ہم جاننا ہی نہیں چاہتے کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھیں زیادہ علم کے متلاشی لوگ آپ کو نہیں ملیں گے دین کے۔ ہاں ادھر ادھر غیر کتابوں کی کتابیں الماریاں خالی کر دیں گے، مادیت پرستی پہ جو بھی مبنی ہیں، ناول ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ڈائجسٹ ہیں، اور یہ مطالعہ ہے، لیکن دین کی سمجھ کے لیے نہ قرآن کھولیں گے، نہ وہ کہتے ہیں زیادہ اپنے آپ کو مت سمجھاؤ ورنہ جو ہے گناہ گار یعنی پکڑے جاؤ گے۔ یعنی خیال ایک گمان یہ ہے کہ اگر آپ دین سے بے خبر رہیں تو آپ پھر پکڑے نہیں جائیں گے، آپ کہہ دیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہی میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ گمان یہ ہے، لوگ ایک گمان کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ جس طرح لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں اگر علم حاصل نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، ہم کہہ دیں گے۔ عام ایک یعنی جاہلانہ ایک ذہن ہے نا، جاہلانہ ذہن ہے کہ ہمیں زیادہ اگر علم حاصل نہ ہو یا بس زیادہ تفصیلات میں نہ جائے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے نرمی کا سلوک کرے گا۔ معاذ اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا۔ یہ باطن گمان کر کے جو زندگی گزارتا ہے نا سامعین کرام، یہ حقیقت میں کافر ہے۔ کافر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حق کو چھپانے والا، ناشکرا، اور حق سے انکار کرنے والا۔ قولاً یا عملاً وہ ایک الگ بات ہے، یہ بات ذرا کلیئر کر لیں۔ کافر کافر ہے، وہ زبان سے ہو یا عمل سے ہو۔ ایک زہر ہے، آپ زہر کو کہیں کہ میں نہیں پی رہا اور پھر پی لیں، یا دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو زہر ہے، یہ زہر نہیں ہے۔ ایک انکار کرتا ہے، ایک اقرار کرتا ہے، دونوں پی لیتے ہیں تو دونوں مریں گے کہ ایک مرے گا؟ بتائیے آپ، دونوں مریں گے اکٹھے، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ دیکھیں شرک ایک زہر ہے، دنیا داری ایک زہر ہے۔ یہ میں تھوڑا سا الفاظ میں آپ کو آسان کر رہا ہوں نا، تاکہ آپ شرک کے معنی کو بس مخصوص نہ کر دیں ہندوستان کے بت پرستوں کے لیے۔ مشرکانہ خیال روش رکھنے والا انسان جو ہے وہ جہنمی ہے۔ شرک جو ہے ایک زہر ہے، منافقت ایک زہر ہے، کفر ایک زہر ہے۔ اگر آپ اسے شرک کا نام بدل دیں اور پھر مشرکانہ روش کو اپنا لیں، زبان سے پڑھ لیں کلمہ، اور پھر روش آپ کی مشرکانہ ہے، تو آپ مجھے بتائیں پورے انصاف سے کہ کیا شرک آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ یہ تو ایک خیال ہے، ایک روش ہے، ایک عقیدہ ہے۔ اصل چیز جو ہے اسلام میں عقیدہ ہے سامعین کرام۔ اصل چیز کیا ہے؟ عقیدہ ہے، یقین ہے۔ انما الاعمال بالنیات ہمارے دین کا مشہور قاعدہ ہے، پالیسی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے گا۔ اب دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت، تھوڑی توجہ سامنے کرام، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر ہماری دنیا بن گئی، یہ لعنتی دنیا کو اگر ہم نے اپنا مقصد حیات تسلیم کر لیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، تو جان لیں کہ یہ چیز ہلاکت خیز ہے، آپ کو ہلاک کر دے گی۔ یہ نیت آپ کو لے ڈوبے گی، چاہے آپ کو دنیا حاصل ہو یا نہ ہو، اور وہ تو نہیں ہو سکتی۔ دنیا دار کو دنیا اس کی خواہش کے مطابق نہیں ملتی، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے معیشت تقسیم کر دی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔
من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا چاہتا ہے اس کو میں اس کی منشا کے مطابق دنیا نہیں دیتا، میں جسے چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ضرور۔ اب دیکھیں یہ گرامر کے حساب سے دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کتنا زور ڈال لیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم میں لام تاکید ہے، پھر یہ تشدید جو ہے نون پہ جو تشدید ہے یہ بھی تاکید ہے، ضرور ہمیں انہیں چکھائیں گے وہ سخت، غلیظ کہتے ہیں سخت عذاب کو، سخت عذاب کا مزہ انہیں ہم چکھائیں گے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم انہیں سختی کے بعد اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھا دیں، لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي، ضرور وہ کہے گا یہ تو میرا استحقاق تھا، یہ میرا حق تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا نہیں گمان کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور بالفرض اگر میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹایا بھی گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو میرے لیے اس کے پاس اچھی حالت ہوگی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم ضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو جو کافر ہیں جو انہوں نے عمل کیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ And when we let him taste a mercy from us after the adversity that had afflicted him, he will say, "This is mine, and I do not think that the hour is coming. And even if I am returned to my Lord, I will have the very best with him. We will inform those who disbelieve of what they did, and we will make them taste an awful punishment." سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔